بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ضلع ملتان اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں. میں نے کچھ ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے. امید ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں سچ لگیں, آپ کے دل کو اچھی لگیں, تو پھر آپ نے یہ بات کو آگے بڑھانا ہے پورے پاکستان لیول پر. سب سے پہلے تو میں یہ اپنے جو ہمارے محترم ججز ہیں, ہائی کورٹ کے 8 ججوں نے جو خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہمیں اپنے فیصلوں میں دقت پیش آ رہی ہے, تو اس کا سدباب کیا جائے. اور پھر جو حال ہی میں ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جو ایک عظیم الشان فیصلہ دیا, اور اس کی ریشو ویسے تو 8-5 ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 11-2 کی ریشو سے ان 11 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, ایک جماعت ہے, اور اس کو رہنا چاہیے, اور جو ان کے لوگ جیتے ہیں ان کو ان کے حصے کے مطابق مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. تو انہوں نے میری نظر میں عوام کی امنگوں کے مطابق بات کی ہے, اور جو عوام اب ہمارے اداروں سے جن کا اعتماد اٹھ چکا تھا, ان کے اس فیصلے سے, سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے. بہت سارے ہمارے نوجوان مایوس تھے, لوگ مایوس تھے کہ ہم کہاں جائیں, اپنے مصائب, اپنی مشکلات, اپنی تکالیف کن سے بیان کریں, چونکہ عدلیہ کے اوپر بھی لگتا تھا کہ کسی چیز کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح انصاف ڈلیور نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک عظیم الشان فیصلہ ہے, ہمیں ججز کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے پوری عوام کو. اس کے ساتھ ساتھ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ نون لیگ نے جب یہ ایک عظیم الشان فیصلہ آیا اور عوام کی امنگوں کے مطابق, تو نون لیگ جو اس وقت برسر اقتدار ہے وفاق میں اور صوبے پنجاب میں بھی, اور وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے. مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ کی 274 کا جو ایوان ہے قومی اسمبلی کا, اس میں آپ کی 17 سے 18 سیٹیں ہیں. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ 18 سیٹوں والے ان پر پابندی لگا رہے ہیں جن کے پاس 180 سے زیادہ سیٹیں ہیں, جو جنرل انتخابات میں جیت کے آئے. اگر مخصوص نشستیں ساتھ ملائیں تو 200 سے اوپر بنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب پارٹی کا نشان بھی چھن گیا 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے, اس کے باوجود لوگوں نے نشان تلاش کر کر کے جو 200-250 نشانات مختلف ملے ہوئے تھے اس پر جو مہریں لگائی ہیں. تو آپ اگر پابندی پہلے تو آپ سے لگنی نہیں ہے, یہ غیر قانونی کام ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اگر 24 کروڑ عوام ہے, تو اگر 70-75% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ 17-18 کروڑ عوام کے اوپر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں. ان کو مطلب ہے کہ غلام بنانا چاہتے ہیں, ان کی سوچ کو دبانا چاہتے ہیں, جو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. تو آپ سے تو یہ کام ہونا ہی نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جائے تو جب 8 فروری کے الیکشن میں ہمارا کوئی نشان نہیں تھا, پھر ایک پاکستان تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے قومی اسمبلی میں آئی, تو اگر آپ پابندی لگائیں گے تو کسی اور نام سے رجسٹرڈ ہو جائے گی. دیکھو, ووٹ عمران خان کا ہے, تحریک انصاف اٹ سیلف کا ووٹ نہیں ہے. عمران خان جس نام کو پسند کر لے, جس نام پر ہاتھ رکھ دے, جس کینڈیڈیٹ پہ ہاتھ رکھ دے, وہ وننگ ہارس ہے. تو نون لیگ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کے جو مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دیں. آپ سے یہ پابندی نہیں لگے گی, آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ پنجاب پر توجہ دیں. ابھی جو محرم میں مریم نواز نے اپنی تصویریں لگا کے جو پانی پلایا ہے, یہ 200 روپے کا گلاس پڑا ہے عوام کو, یہ اس نے جیب سے نہیں دیا. اس کے پھر پیسے اسی غریب عوام کو جو عام طور پر 10 یا 20 روپے کا گلاس لے کر اپنا وہ پیاس جو ہے وہ بجھا لیتا, آپ نے 200 روپے میں وہ گلاس دیا. کیسے؟ ڈپٹی کمشنر کا اپنا حصہ, نچلے والے عملے کا اپنا حصہ, اور تصویر آپ کی لگی ہوئی ہے. پہلے آپ نے آٹا تقسیم کیا تو نواز شریف کی تقسیم ہے. یہ واٹس گوئنگ آن, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ عوام کو کہوں گا کہ اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں, عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بھرپور کمپین چلائیں تاکہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں. ابھی 2 دن پہلے محرم کی 10ویں محرم گزری ہے, تو کیا امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ کیا امام حسین نے یہ پیغام نہیں دیا کہ مشکلات جتنی بھی آئیں, امام حسین نے نہ اپنی اولاد کو دیکھا, نہ مال کو دیکھا, نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھا, حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو کیا آج ہم حقیقی آزادی کے لیے صرف بات نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے پاس گھر بیٹھ کے ہم اظہار کر سکتے ہیں, سڑکوں پہ آ کے اظہار کر سکتے ہیں, پرامن رہ کے آئین کے مطابق ہم کسی
ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دے۔ نون لیگ بلیک میل کر رہی ہے صرف یہ نام لے کر کہ 9 مئی انہوں نے کیا، 9 مئی کرنے والے نون لیگ والے ہیں، ہم نے 9 مئی نہیں کیا، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ فوج کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے، جبکہ ہم تو کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کا فائدہ ہو۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر ایک حقیقت بنیں اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں، عمران خان کو رہا کروائیں، اور پاکستان کے اندر نئے انتخابات ہونے چاہیے جو بالکل فیئر اور فری ہوں، تاکہ لوگوں کی منگوں کے مطابق ہماری حکومت پاکستان بن